مسلمان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. جزاک اللہ. مسلمان کا اصل جنت ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے پہچانو، میں تمہارا رب ہوں. اور پھر اب تو ہو رہی تھی انسانوں کی بات، اب انسانوں کے ساتھ جو اس امت کے ساتھ جو معاملہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اتنے سارے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اے بھائی، 1.25 لاکھ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ یہ ایک روایت ہے، اس میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا کہ آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہا میں نے آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے کہا یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں یہ کوئی خاص ہستی ہیں، کوئی بڑی ہستی ہیں. میں ان کے طفیل سے اللہ سے دعا مانگی، ان کے طفیل سے میں نے اللہ سے توبہ کی دعا مانگی، میری توبہ قبول ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی آل میں سے ہیں، اور کہا کہ سب سے آخر میں مبعوث ہوں گے، اول و آخر. علماء کو اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اول اور آخر نبی کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوا لاکھ نبیوں کو بھیجا اللہ نے. پتہ ہے کیوں؟ اس کی 2 باتیں. یہ میری ایک اپنی تفسیر ہے، اللہ معاف کرے، کہیں نہ بول دینا کسی مولوی سے سنی، یہ میری ایک اپنی وہ. 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ پاک نے بھیجا، اس لیے ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا ٹک 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 ٹک، وہ بھائی وہ جماعت آ گئی. تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا، جی جماعت یہاں پہنچ گئی ہے. تیسرا بولا جماعت والے وہاں آ گئے. بولا جماعت میں کون ہے؟ بولا مولانا طارق جمیل صاحب ہے، وہاں سے آ رہے ہیں. جی مولانا طارق جمیل صاحب ہے. تعارف کے لیے آئے یہ. کس کے تعارف کے لیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک. دوسرا کہ تم کو بتایا جا سکے کہ تم سے پہلے والوں نے جو جو کچھ کیا تم دیکھ لو، تم خاص ہو، تم ایسا مت کرنا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت آئی، قوم آئی، انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر پانی چلا دیا. پانی آیا اور 80-82 لوگ جو کشتی میں بیٹھے وہ پار لگ گئے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، دیکھو جو ماننے والے تھے ہم ان کو ایسے بچاتے ہیں، اور جو ماننے والے نہیں ہیں ان کا بیٹا سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی وہاں بھی آیا اور اپنے ہی پیشاب میں ڈوب کے مر گیا. کہا یہ پیشاب تو تمہیں یہاں فنکشن نظر آتا ہے، تو یہاں تو اتنا سا گودا سا ہوتا ہے، تو یہ پیشاب بند کیوں نہیں ہو رہا؟ اپنے پیشاب میں ڈوبتا جا. یہاں 2 چیزیں ہیں سامنے. ایک اللہ نے دکھائی اپنی قدرت، اور اپنے نافرمان کا انجام یہ ہوتا ہے. نبی آتے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکا تو وہ آگ کیا ہوئی؟ گلے گلزار ہو گئی. اب اللہ پاک یہاں اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ سنا ہوگا آپ نے بھی باتیں سن کے. کس کو دکھا رہے ہیں؟ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تو تھے بھی بہت تھوڑے سے، کیا ان کو دکھا رہے تھے؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ ساری امت کو نہیں، امت محمدیہ کو دکھا رہے ہیں، آنے والی امت. کیونکہ امت محمدیہ کے بعد پیچھے کوئی دوسری امت نہیں ہے جو ان کو دکھائے گی. قیامت کے دن یہ امت سب کے واقعات سنائے گی
وہ کہیں گے یہ ہمارے بعد آئے تھے، ان کو ہمارے واقعات کیسے پتہ چل گئے، لیکن ان کے واقعات کسی کو پتہ نہیں چلیں گے، یہ اللہ نے پردہ رکھا نہیں رکھا؟ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے رب کو ہم نہیں پہچانتے، ہم پہچانتے نہیں اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا آگ میں تو اللہ پاک نے آگ کو کہا اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ اچھا، اگر اللہ پاک کہتے آگ کو بجھ جا تو آگ بجھتی نہیں کیا؟ بجھ جاتی نا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے جاؤ بارش کر دو، آگ بجھ جاتی، بجھ جاتی آگ، بجھ جاتی نا، ٹینشن ختم۔ وہ تو رب ہے، بولتا ہے آگ بجھ جا، آگ بجھ جاتی۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، آگ جل رہی ہے، وہ اندر انار کا پودا نکال دیا، انار وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے پوچھو نا اللہ سے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ یا اللہ تو آگ کو بجھوا دیتا، یا اللہ تو آگ کو بجھوا دیتا، آگ پہ بارش برسوا دیتا، آگ بند ہو جاتی۔ آگ کو بجھانے کا سبب کیا ہے؟ پانی۔ آگ کو بجھانے کا سبب کیا ہے؟ ہوا۔ یہ آگ کو بجھانے کا سبب ہے، اور میرا مولا جو ہے وہ ہر سبب سے پاک ہے۔ آگ کو جلانے کی صفت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی آگ کے اندر جو جلانے کی صفت ہے، اللہ پاک اس کی صفت کو چھین لیتے تو آگ جلاتی کسی کو؟ نہیں جلاتی، لیکن اس کی صفت کو بھی نہیں چھینا، کیونکہ دوسری چیزیں جل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ایسی قدرت والا ہوں، نہ بارش برسے گی، بارش برس کے بند ہو گئی تو انسان تو بولتا ہے ہاں بھائی آگ کے اوپر پانی پھینکو تو بجھ جاتی ہے۔ اللہ پانی کا محتاج تھا، پانی پھینکا، اللہ کہہ رہا ہے پانی کا محتاج نہیں ہوں، میں اس چیز کا محتاج بھی نہیں کہ اس کی صفات کو چھین لوں۔ تو کہا کہ اللہ نے اس کے جلانے کی صفت کو نہیں چھینا۔ ہاتھ کی رسیاں جل گئی، بال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نہیں جلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن رکھا، کہا تم دیکھو میں ایسی قدرت والا ہوں، یہ دیکھو یہاں آگ میں بھی میں پال سکتا ہوں، میں کسی خشکی کا محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے، اور بتایا کس کو جا رہا ہے؟ امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں کا زمانہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کتنے 600 سال کا فرق ہے۔ 600 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تمام واقعات صحابہ کے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ پھر صحابہ کی قربانی ہمیں دکھائی جا رہی ہے، کیوں؟ کہا سب سے افضل امت ہے۔ قیامت کے دن 120 صفیں لگیں گی، کتنی صفیں ہوں گی؟ 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی، اور ان کرسیوں کے ساتھ دوسری کرسیاں بھی لگیں گی۔ کہا اس امت کے وہ لوگ جو دین کی محنت میں شب و روز لگے ہوئے تھے، اور دین کی محنت چاہے وہ مدارس کے راستے سے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھا کے کر رہے ہیں، کہا کہ کل وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ لوگ پوچھیں گے نہ یہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے والے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے کام کو اپنا مقصد بنا کر دنیا میں کرتے تھے اور تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ کہا نبیوں کی کرسی پر اور ان کی کرسیوں میں نبوت کے مہر کا فرق ہوگا، کہ انبیاء علیہ السلام کی کرسیوں پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور یہ جن کرسیوں پر بیٹھیں گے ان پر نبوت کی مہر لگی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی سمجھنا چاہے اس بات کو کہ اگر یہ میری والی کرسی اٹھا کر عمران خان وزیر اعظم کے برابر میں رکھ دی جائے اور اس کے اوپر اکبر بھائی کو بٹھا دیا جائے تو کیا خیال ہے لوگ کیا بولیں گے؟
بھائی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہے بھائی، بڑا پاورفل آدمی، کتنی بات ہوتی ہے، لوگ تو تصویریں کھنچوا کر اپنے نا وہ بیٹھکوں کے اندر لگاتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرے والد صاحب بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویر کھنچوائی تھی۔ کیسا ہوتا ہے کل قیامت کے دن جو نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کی شان کیسی شان ہوگی۔ صحابہ یہ کہتے تھے زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں پالے گا۔ آج مسلمان مہنگائی کے چکر میں رضائی میں منہ ڈال کے روتا ہے، سگریٹ پینے والا ڈبل چین اسموکنگ کرتا ہوا باہر بیٹھا ہوا سوچتا ہے اور بڑا کام سمجھتا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہوں میں، بیٹھا ہوں سوچ میں فکر میں، بچوں کی فکر ہے مجھے۔ کہا تیرے کو بچوں کی فکر کرنے کے لیے کسی نے کوئی ذمہ لگایا ہے؟ بولا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو کہا کہ تیرے ذمہ لگائیے کوئی چیز اللہ نے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جن عورتوں سے تم منگنیاں کرتے ہو یہ تمہاری ہم کرواتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ ہم جس کو چاہتے بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے دونوں نہیں دیتے۔ تو بیٹے اللہ دے رہا ہے، بیٹیاں اللہ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کا 50,000 سال پہلے ہر انسان کا دنیا میں رزق اترتا ہے، پھر وہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو باپ کے ذمہ کیا ہے؟ ڈبل سگریٹیں لگا کے کیوں پی رہا ہے؟ کیونکہ اس کی اپنی خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ ماں باپ کے ذمہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کر دینا، اولاد کو صحیح راستے پہ ڈال دینا، ان کے لیے دعا خیر کرتے رہنا، اللہ سے مانگنا۔ باقی وہ کرے گا کیا، بنے گا کیا، باپ کے ذمہ نہیں ہے یہ۔ باہر وہ چوک کے اوپر ڈبل سگریٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، آزان ہو رہی نماز پڑھنے آتا نہیں ہے، بولتا ہے یار کیا کرے، بچے ہیں بچیاں ہیں، کل شادیاں کرنے، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے شادیوں کا؟ اللہ پاک کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے، جوڑے ہم بناتے ہیں۔ اللہ نے جس کے ساتھ اس کا جوڑ بنایا تو مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں جوڑ لینا، میں تسبیح میں جڑ جائیں گی یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کہا خشک اور بحر کے اندر جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر میرے گھر میں میرا بچہ میری بچی کماری بیٹھے ہیں، کوئی گھر کا کوئی مسئلہ ہے تو میری بدعمالی ہے اور کچھ بھی نہیں، آمدنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے میں ہوں ویسا میرے جیسا کوئی رشتہ ملے گا نا، لیکن نہیں، میں رہتا تو جھگی میں ہوں اور رشتہ محل والے کا ڈھونڈتا ہوں۔ ہم پلہ تھوڑا سا مزہ، ہاں اپنے سے تھوڑا سا اوپر کا رشتہ دیکھنا صحیح ہے، لیکن بہت اوپر دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارو گے، اللہ کو پہچانو گے۔ آج بات تو صرف اسی بات کی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان کروائی ہے کس لیے؟ ہمیں خالص کر کے اللہ نے چیز دی ہے، گند ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والا آخری انسان، اس وقت تک کے کتنے ارب اور کھرب انسان پیدا ہوئے ہوں گے؟ کتنے ارب اور کھرب انسان پیدا ہوں گے؟ ان اتنے اربوں کھربوں میں سے اللہ پاک نے کتنوں کو چنا پتہ ہے؟ 2 لاکھ۔ کتنوں کو چنا؟ 2 لاکھ۔ اس ٹائم 4 ارب یا 6 ارب آبادی ہے دنیا کی۔ ایسی دنیا پہلے بھی تباہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنی تباہ ہو چکی ہے۔ 3 تاریخیں تو مجھے پتہ ہے، اگر ان تاریخوں کو اگر حساب لگائیں گے تو تقریباً کوئی 10 سے 20 ارب انسان تو ویسے ہی جا چکے ہیں نا۔ تو 4 اربوں، اور کتنے قیامت کب آئے گی اور قیامت تک کے کتنے انسان اور پیدا ہوں گے اور وہ انسان کتنے ہوں گے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یعنی ان تمام انسانوں میں سے اللہ پاک نے کتنوں کو چنا؟ 2 لاکھ کو۔ کتنوں کو؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ یعنی انبیاء علیہ السلام۔ آپ سوچیں گے 2 لاکھ کون سے آتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ ان 2 لاکھ کو، ان تمام اربوں کھربوں انسان کے اوپر کیا فضیلت حاصل ہے کہ یہ 2 لاکھ آدمی اتھینٹک آدمی ہے، اس میں جھول نہیں ہے، جھول نہیں ہے۔ پھر ان میں سے اللہ پاک نے 2 لاکھ میں سے اللہ پاک نے 4 نبیوں کو چنا۔ 4 رسول ہیں نا، 4 رسول، نبی رسول، نبی اور رسول تھوڑے سے بڑھ جاتے، ٹھیک ہے، ان پر کتاب نازل ہوئی۔ 4 رسول، 4 رسولوں کو چنا 2 لاکھ میں سے۔ کتنا خالص کیا ہے بتاؤ؟ اربوں کھربوں میں سے 2 لاکھ، پھر 2 لاکھ میں سے 4، کتنا خالص ہے؟ چھانٹی کتنی ٹائٹ ہے، کتنی چھانٹی ٹائٹ ہے، اور پھر ان 4 میں سے 1۔
یعنی اربوں خربوں انسان میں سے ایک انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد جو درجہ ہے وہ آپ علیہ السلام کا، کائنات کے اندر تمام انسانوں تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا، آپ کے اوپر اپنی آخری کتاب کا اللہ پاک نے دوسرے نبیوں کے اوپر کیا نازل کیا؟ کتاب کو۔ انجیل کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ زبور کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ تورات کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ دوسری کتابیں کلام اللہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ کو نازل کیا کس کے اوپر؟ اربوں خربوں انسانوں میں سے جس ایک واحد انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چنا اور آپ کے اوپر اپنے کلام کو نازل فرمایا بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے، اتنا خالص کر کے بنایا گیا، اور تاکہ بتانے والا اتنا اتھنٹک آدمی جو اربوں میں سے چنا گیا ایک، وہ انسان نقل کر کے ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ عذاب آنے والا ہے۔ بتاؤ ہم بات کو مانتے ہیں؟ اس کو نہیں مانتے، تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ ریڑھی چلانے والا بھی بولتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے جی، فلانا بھی اٹھ کے بولتا ہے جی یہ ضعیف کمزور حدیث ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہا کہ تمہارے بولوں سے، تمہاری عادتوں سے، تمہاری حرکتوں سے کتنے انسانوں کے دل آزاری ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوتی ہے، اور تم بڑے مزے سے اپنے آپ کو مومن کہہ کے گلیوں میں گھومتے ہو، اور پھر بولتے ہو میرے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں، میں پریشان کیوں ہو رہا ہوں۔ اتنا خالص کر کے دین کو پہنچایا، کہا کہ کوئی دنیا کا انسان چیلنج نہیں کر سکتا ان کو، کوئی دنیا کا انسان ایسا اس قابل نہیں ہے جو انگلی اٹھا سکے۔ کوئی غیر تو چھوڑو، ہمارے اپنے ہی، او ماشاءاللہ یہ تو صحیح ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہیں۔ تجھے ضعیف اور کمزور اور مضبوط سے تجھے کیا لینا؟ اگر روایت میں آ رہی ہے وہ علماء کا کام ہے، جن کو ورث الانبیاء کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کے وہ وارث ہیں۔ تو اپنا عمل پکڑ، تیرے سے جو پوچھنا ہے تو وہ کام کر۔ تو کہاں فقہ کے مسئلوں میں پڑھتا ہے؟ تجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا من ربک وما دینک من نبیک، کہا تو اس کی تیاری کر لے۔ تو کہاں فقہ اور طلاق کے مسئلوں کے اندر ٹانگ اڑا رہا ہے؟ کہاں علماء کے اوپر کھڑا ہو کے داڑھی رکھ کے انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ لوگ بولتے ہیں فلاں ایک مولوی ہے وہ انگلی، ابے بھائی تحقیق کرو، وہ مولوی نہیں ہے، 4 مہینے والا ساتھی ہے، تھوڑا دین کی سمجھ بوجھ آگے تو علماء پہ انگلی اٹھانا آسان ہے۔ آج ہم لوگوں نے، آج اللہ نے جس کو سمجھ بوجھ تھوڑی سی دے دی نا، صرف اس نے انگلی کو تیز کر کے اٹھانا سیکھا، یوں کر کے یہ فلانا ایسا، فلانا مولوی ایسا، مفتی بیکار ہی ہو۔ اس چکر میں وہ بیچارہ شیطان نے اس کو ایسی چابی بھری ہوئی ہے کٹک 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 کہ تیرے تو ذمے، تو دیندار ہے، تو انگلی اٹھا سکتا، تو انگلیاں اٹھاتا رہے، اپنی قبر خراب کرتا رہے، آخر میں ایک ہی جھٹکا لگے گا تجھے، جہنم کے اندر رسید ہو جائے گا سیدھا۔ کہا ہمارا جو کام ہے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے تیاری کرنا اپنی آخرت کی۔ دین کا کام اللہ نے جو ذمے لگایا ہے، جو میرے متعلقہ دین ہے، دین تو بہت وسیع ہے۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک شخص نے خط لکھا جماعت کا، ادھر کہا حضرت یہاں امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں، ان کے نیچے رومالی پھٹی ہوئی ہے، ان کی اتنی ساری پھٹی ہوئی ہے، شلوار یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، تو یہ نماز کا کیا مسئلہ ہوا؟ مفتی صاحب نے یہاں سے جواب لکھ کے بھیجا، بولا تم تو خیر اپنی نماز پڑھ لو، تم ایسا مت کرنا، اس کی نماز ہو جائے گی، اپنی نماز بچا لو، کیونکہ وہ تو جنگلی میں سے مسلمان ہوا، اس کا تو چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ تو جس کے متعلق جتنا دین ہے نا، وہ اپنے لیے اتنا دین رکھ لے، اپنے رب کو پہچاننا۔ ساری زندگی تبلیغ میں لگا کے اللہ سے دوستی نہیں لگی تو کیا ہوا؟ بیکار، کیا ہوا؟ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک بات کر رہا تھا، وہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ کہا اللہ کا دھیان کیا چیز ہے؟ اللہ کا دھیان جو میری سمجھ میں آیا میں وہ بتا رہا ہوں، باقی تو علماء اس کی تفسیر اپنی بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میری سمجھ میں جو آیا، وہ میری چھوٹی بچی ہے، ابھی میں نے یہ بات دہرائی، کہا کہ وہ کبھی مجھے کوئی کام بول دیتے نا، بابا میرے رنگ لے کر آنا، میں دفتر میں بیٹھا تھا، اتنے سارے کام ہوتے میرے سر پہ، لیکن مجھے یاد رہتا ہے اس کے رنگ لینا ہے، بھولتا نہیں اس کا رنگ۔ دوسروں کے کام بھول جاتا ہوں، اس کا نہیں بھولتا، کیونکہ اس سے مجھے تعلق ہے نا تھوڑا۔
کہا کہ جس سے تعلق ہو نا ہر آن ہر گھڑی، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، لین دین کرنے کے اندر، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی کے اندر، ہر جگہ پر یہ دھیان رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میری ہر چیز سے واقف ہے. تو پھر بتاؤ اگر یہ دھیان میں رہے گا تو نماز خراب ہوگی ہماری؟ پھر نماز میں میری طرح گنتیاں لگاؤ گے کہ 30 اس کو دیے، 20 اس کو دیے، یار پیچھے بیلنس میں کیا بچا؟ کبھی بھی نہیں کرو گے ایسا نہیں کرو گے. تو کہا جب نماز پڑھو گے پھر اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی مسلمان کے کام آ جاؤ گے تو کیا اس کو تانا دو گے؟ کہا شیطان کا یہ عمل دیکھ لینا، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، شیطان تمہارا کیا ہوا عمل 20 سال کے بعد بھی ضائع کروا دیتا ہے، دھیان میں رکھنا. اس کی مثال دے رہا ہوں. تم نے اپنے کسی رشتہ دار کے اوپر احسان کیا 20 سال پہلے. کب کیا؟ 20 سال پہلے. 20 سال گزر گئے، تو نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا. 20 سال بعد وہ آیا تیرے پاس، کسی بات میں تیری اس سے تو میں ہو گئی، تو نے اس کو ٹھک کر کے بول دیا او جا یار جا، 20 سال پہلے تیرے حال تھے، اگر میں تجھ پر یہ احسان نہیں کرتا تو تباہ و برباد ہو گیا. اس نے اپنی نیکی ختم کر دی. 20 سال محفوظ رہی وہ نیکی، اور 21ویں سال میں وہ نیکی تباہ فنا فی اللہ ہو گئی، ختم. ہم تو جب غصے میں آتے تو باپ دادا نے بھی جو ہمارے احسان کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ، وہ بھی گنواتے. تو اس کو جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں. احسان جتانے والا کل قیامت کے دن ننگی حالت میں ہوگا اور اس طرح بیٹھا ہوا ہوگا جیسے آدمی اوکڑو بیٹھتا ہے نا اور ہاتھ یوں کر کے بیٹھتا ہے، ایسے اوکڑو بیٹھا ہوگا، برہنہ، بالکل کوئی کپڑے نہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرنا. کہا کہ اللہ کی رضا سے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے ہو. ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بندوں سے جھگڑا کیسا؟ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بندوں سے بھیڑنا کیسا؟ بھائی میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اگر اگلا مجھے گالی دے یا کچھ بھی بولے مجھے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے تو کیا نہیں نا. ہم تو بولتے ہیں آیا تمہارے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، تم نے کیا کرا؟ تو بھائی میں نے تو تیرے لیے کیا ہی نہیں تھا، وہ جو میں نے کام کر کے دیا تھا وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کر کے دیا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. دے کیا دے گا؟ دے دیا. میں نے یہ کام کیا، اللہ نے دے دیا مجھے اجر، اب میں اپنا اجر محفوظ کرو. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ رائی کا دانہ دیکھا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا، جوانوں میں دیکھا ہے رائی کا دانہ؟ سب سے چھوٹا سا دانہ ہوتا رائی کا دانہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر نیکی لے کر آ. نیکی کر نہیں، لے کر آ، تیرا کام بن جائے گا. کیا خیال ہے؟ یہاں تو ابھی آپ جو اللہ کے راستے میں بیٹھو، پتہ ہے کروڑوں اربوں کے حساب سے نیکیاں مل رہی ہیں، تمہیں گنتی نہیں ہے نیکیوں کی. لیکن پھر یہ کروڑوں اربوں نیکیاں میں سے اللہ کہہ رہا ہے اتنی سی نیکی میں تو بہت ساری لے کر پہنچ جاؤں گا. رائی کے دانے کے برابر نیکی لے کر میرے پاس آ. تو نیکی کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اور جب اس کی حفاظت آپ لوگ کریں گے تو تقوی نصیب ہوگا. متقی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر تم تقوی والے متقی نہیں بنو گے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. پتہ چلا یہاں تو نیکیاں کما لی، وہاں جا کے جھوٹ بول دیا، وہاں جا کے دغا کر لی، وہاں جا کے حرام کھا لیا، وہاں جا کے چوری کر لی، تو کہا نیکی تو ضائع. تو کہا کہ نیکی کو سنبھالنے کا نام تقوی ہے. نیکی کو سنبھالنے کا، بھائی میں کوئی ایسی چیز نہ کروں جس سے میری اجر و ثواب نیکیاں ضائع ہو جائیں. لیکن جو اس راستے پر چلے گا اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان فرمائیں گے، اور اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اور یہاں مقامی ساتھیوں کے ساتھ مل کے محلے پر محنت کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے. ہر بستی کے ہر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں، ہر گھر میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، مسجدوں میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، ہر محلہ گلی کوچہ جو ہے 5 اعمال سے زندہ ہو جائے. اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. کہا امت 2 قسم کی، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے. کہا یہ امت اجابت ہے جس نے اسلام کو قبول کیا، وہ مسلمان ہے، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ ابھی نہیں پڑھا. یہ دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا میں جانا، پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانا. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے. ہمارا مقصد کھانا پکانا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے ایک ضرورت کے لیے رکھا ہے. صرف یہ بھی دکھائیں گے، ہم لوگوں کو دکھائیں گے کاروبار ایسے کرتے ہیں، ایسے، اس میں سے جو اللہ آمدنی دے گا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. لیکن آمدنی کم ہوگی تو خودکشی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پالنے والے اللہ پاک ہے.
تو بھائی اس کے لیے بھی ایک بھائی ہمارے بات کریں گے. بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئوں کے سامنے کھڑے ہو کر ارادے کریں گے اللہ کے گھر میں. کہا کہ ہم تو دل سے ایسے ارادہ کریں گے, لے کر جانے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ پاک ہے. بڑے بڑے ارادے کرو, لمبے لمبے ارادے کرو انشاءاللہ. تو نماز کے بعد بھی انشاءاللہ ساتھی جو نا سارے جم کر بیٹھے, اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بولیں آج ہمارا ایک دن ہے, کل مقامی گشت ہے, بھائی ایک دن گزر جائے گا, مل بانٹ کے اپنے سب نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا. سبحان ربک رب العزت.